الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. صدق الله مولانا العلي العظیم۔ کل کی آیات میں اللہ پاک نے دین پر استقامت اور دین پر استقامت کرنے والوں کے لیے اللہ پر کیا انعامی وعدے ہیں اس کو بیان فرمایا۔ کل کی آیات میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، 2 چیزوں پر ہمیشہ قائم رہنا۔ ایک تو اللہ کے رب ہونے، کہ تم ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی زیر تربیت ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قول و قرار پر ہمیشہ ثابت قدم رہنا کہ جو کچھ زبان سے کہا ہے، اللہ کے رب ہونے کا اقرار کیا ہے، اللہ کے رب ہونے کے تقاضوں پر اعتقاداً اور عملاً ساری زندگی جمے رہو۔ یہ مضمون کل کی آیات میں آیت نمبر 13 اور 14 میں بیان فرمایا تھا۔ گویا کہ اللہ نے اپنے حقوق بیان فرمائے، اور اپنے حقوق کو بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے حقوق العباد کی طرف لوگوں کی توجہ کو دلایا، اور حقوق العباد میں بھی اللہ پاک نے سب سے پہلے والدین کے حق کو بیان فرمایا ہے۔ ہمارے دین اسلام اور مذہب کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالی نے حقوق اللہ بیان کرنے کے بعد حقوق العباد میں سب سے پہلے ماں باپ کے حقوق کو بیان فرمایا۔ آپ دیکھیں
کل کی آیت میں استقامت کے مفہوم میں جہاں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں آ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود حقوق العباد کو الگ سے بیان فرمایا، اور حقوق العباد کے اندر بھی والدین ماں باپ کے حق کو اللہ نے پہلے بیان کیا، اس بات کو بتلانے کے لیے کہ دینداری دین صرف اللہ کے حقوق کے جان لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حق کے ساتھ حقوق العباد، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے ماں باپ کا حق اولاد کے ذمے ہے، اس کو بیان فرمایا۔ وجہ یہ ہے کہ ماں باپ اولاد کے دنیا میں آنے کا ظاہری سبب ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ انسان کے آنے کا موجد حقیقی، یعنی سب سے پہلا وجود میں لانے والے اللہ ہی ہیں، لیکن دنیا چونکہ دار الاسباب ہے، اس عالم اسباب میں ماں باپ اولاد کے وجود کا ظاہری سبب بنتے ہیں، تو اللہ تعالی اپنے حقوق ذکر فرمانے کے بعد اس آیت میں، آج کی آیت میں اللہ تعالی نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے والدین یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی تعظیم اور محبت اور خود خدمت گزاری کو اپنے لیے سعادت سمجھو۔ دوسری جگہ اللہ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر والدین مشرک بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ دنیا کے معاملات اچھے رکھنا، اور خصوصاً آج کی آیت میں اللہ نے ماں کی خدمت گزاری کے بنیاد پر بعض وجوہات سے ماں کا حق باپ پر 3 گنا زیادہ بیان فرمایا ہے، جیسا کہ اس آیت کی وضاحت اگر کی جائے رسول اللہ کی حدیث سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا کون زیادہ مستحق ہے؟ یہ سوال ان صحابی نے 3 مرتبہ کیا۔ اللہ کے نبی نے تینوں مرتبہ یہی جواب دیا کہ تمہارے حسن سلوک کی زیادہ مستحق تمہاری ماں ہے۔ چوتھی مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے حسن سلوک کے مستحق تمہارے باپ زیادہ ہیں۔ چوتھی مرتبہ میں آپ نے فرمایا کہ تمہارے حسن سلوک کے مستحق تمہارے والد ہیں۔ 3 مرتبہ ماں کے حق کی طرف اشارہ کیا، اور چوتھی مرتبہ باپ کے حق کی طرف۔ آیت میں بھی اللہ نے آج کی آیت میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان کو اس کی ماں نے جو 3 مشقتیں برداشت کی ہیں، اور ان 3 مشقتوں میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں رہا ہے، اس وجہ سے 3 گنا زیادہ ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ 3 مشقتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہوتا ہے ماں کے ساتھ۔ پہلا کہ جب ماں کے پیٹ میں حمل آتا ہے تو اس کا وزن اور گرانی جس کو ماں برداشت کرتی ہے، ماں کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری مشقت ماں کو اس کی پیدائش کے وقت ہوتی ہے۔ تیسری مشقت دودھ پلانے اور بچے کے پالن پوشن میں جو پریشانیاں آتی ہیں وہ ہوتی ہے۔
ماں اپنے آرام کو اور آسائش کو بچے کی راحت پر قربان کر دیتی ہے، اور اس حمل اور دودھ پلانے کے زمانے میں تقریباً 30 ماہ یعنی 2.5 سال لگ جاتے ہیں۔ یہاں آیت میں اللہ نے حمل اور دودھ پلانے کی مدت جو 30 ماہ بیان فرمائی ہے، جمہور کے نزدیک اس حساب پر ہے کہ کم از کم 6 ماہ مدت حمل اور زیادہ سے زیادہ مدت رضاعت یعنی دودھ پلانے کی مدت 2 سال۔ گویا کہ اگر یہ کہا جائے کہ 6 ماہ سے کم میں بچہ نہیں جنا جا سکتا مکمل جیتا جاگتا، تو 6 ماہ اگر کم از کم مدت پکڑیں مدت حمل، اور زیادہ سے زیادہ مدت رضاعت یعنی دودھ پلانا 2 سال، اس طرح مجموعی مدت عورت کے مشقت اٹھانے کی جو ذکر فرمائی ہے وہ ہے 2.5 سال یعنی 30 ماہ۔ یا اگر آپ کو اس کو سمجھنا ہے کہ 30 ماہ عورت کس طرح مشقت اٹھاتی ہے، تو اس طرح بھی حساب رکھا جا سکتا ہے کہ اگر مدت حمل یعنی عورت کی بچہ جننے کی طبعی مدت حمل 9 مہینے ہے اور اسی طرح مدت رضاعت 21 مہینہ، تو اس اعتبار سے بھی 9 اور 21 ملا کر 30 مہینے قرآن نے بیان فرمائے ہیں کہ یہ ایسی مدت ہے جس میں عورت مسلسل پریشانیوں میں رہتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو سعادت مند لوگ وہ ہیں جو اپنے ماں باپ کے حقوق کو پہچانتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں میں وصیت کرتا ہوں کہ ماں باپ کے حقوق کو پہچانو۔ اس کے بعد جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بالغ بلوغ کو پہنچتا ہے اور عمر 40 سال کو پہنچتی ہے، تو جو انسان نیک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق کو جانتا اور پہچانتا ہے، اللہ کے احسانات اور ماں باپ کے احسانات جو اس پر ہو چکے ہیں ان کا شکر ادا کرتا ہے، تو نیک بندے کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، اور آئندہ نیک عمل کی توفیق اللہ سے مانگتا ہے، اور تنہا اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی اولاد کے حق میں بھی اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد میں جو کمی رہ گئی ہے اس پر اللہ سے توبہ اور معافی مانگتا رہتا ہے۔ یہ بندہ اللہ کی نگاہ میں سعادت مند ہے۔ یہاں آیت میں اللہ نے جو سعادت مند جوان کی خصوصیت ذکر کی ہے کہ وہ 40 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہاں 40 سال اس وجہ سے ذکر کیے گئے کہ عموماً انسان کے عقل اور اخلاقی قوتیں 40 سال کے اندر ذرا پختہ ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرات انبیاء اکرام کو اللہ پاک نے 40 برس سے پہلے نبوت اور رسالت نہیں عطا فرمائی، بلکہ 40 سال کے بعد یا 40 برس کے بعد کہ اب عقل کے اندر پختگی آ جاتی ہے۔ 40 سال سے پہلے عقل کے اندر شہوانی طاقتیں غالب ہوتی ہیں، لیکن 40 سال کے بعد قوت عقلیہ جو ہے وہ غالب ہو جاتی ہے اور شہوانی طاقتیں دب جاتی ہیں۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر 40 سال تک بھی آدمی اپنے آپ کو نہ سنبھال پائے تو 40 برس کے بعد تو اپنی توجہ کو سرے سے اللہ کی طرف متوجہ کر دینا چاہیے اور غفلت کو ہٹا دینا چاہیے۔ بعد حضرات مفسرین سے منقول یہ ہے کہ یہ آیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ 40 سال کی عمر میں انہوں نے اس طرح اللہ کے دربار میں شکر ادا کیا تھا، اور وہ اس طرح کہ حضرت ابو بکر صدیق اپنی اولاد
کہ پہلے ہی اسلام لائے ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے بعد آپ کے والد ابو قحافہ بھی مسلمان ہو گئے تھے اور آپ کی والدہ ام الخیر بھی مسلمان ہو گئی تھیں۔ گویا کہ صحابہ اکرام میں حضرت ابو بکر بڑے خوش قسمت تھے کہ وہ بھی خود مسلمان، ان کے ماں باپ بھی مسلمان اور اولاد بھی مسلمان، خاندان نبوت کہ گھر میں آپ کی اولاد، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ یہ سعادت مندی سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ بہرحال اکثر مفسرین نے ان آیات کو عام محمول کیا ہے اور بتلایا ہے کہ اللہ نے نیک بندے کی علامت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے کے ساتھ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اپنے لیے اللہ سے توفیق مانگتا ہے اور اپنی اولاد کے لیے بھی نیک کاموں کی توفیق مانگتا ہے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کر دی جائے جو بہت مناسب ہے، اور وہ ایک روایت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن جب 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسان فرما دیتے ہیں، اور جب 60 سال کی عمر کو بندہ مومن پہنچتا ہے تو اس کو اپنی طرف رجوع اور انابت نصیب فرما دیتے ہیں، اور جب 70 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حسنات کو قائم فرما دیتے ہیں، سیئات کو، گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور جب 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اپنے اہل بیت کے متعلق شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں، اور آسمان میں اس کے نام کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اسیر اللہ فی الارض، یعنی زمین میں اللہ کی طرف سے قیدی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اس سے مراد وہی بندہ مومن ہے جس نے اپنی زندگی احکام شرع کے تابع ہو کر تقوی اور طہارت کے ساتھ گزاری ہو۔ بہرحال آج کی ان آیات میں اہل سعادت نیکوکار مؤمنین کا بیان ہوا۔ آگے ان کے مقابلے میں سعادت مند لوگوں کے مقابلے میں اہل شقاوت اور اہل ظالم کون ہے اس کو بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ بچے کے دودھ پلانے کے سلسلے میں جمہور فقراء کی رائے یہ ہے کہ دودھ پلانے کی مدت یا مدت رضاعت جس کو کہا جاتا ہے 2 سال ہے۔ عورت اپنے بچے کو دودھ 2 سال تک پلا سکتی ہے یا پلائے، اس سلسلے میں جمہور کا مسلک یہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس کی ماں نے اس کو بڑی مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا، بڑی مشقت کے ساتھ اس کو جنا اور اس کو پیٹ میں رکھنا اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے میں پورا ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بچہ جوانی کو پہنچتا ہے اور 40 برس کو پہنچتا ہے تو کہتا ہے
کہ اے میرے پروردگار مجھ کو اس پر مداومت ہمیشگی دوام عطا فرما دیجئے کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر کیا کروں جو آپ نے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہیں، اور میں نیک کام کروں جس سے آپ خوش ہوں، اور میری اولاد میں بھی میرے لیے صلاحیت پیدا کر دیجئے۔ میں آپ کی جناب میں آپ کے دربار میں توبہ کرتا ہوں اور میں فرما بردار ہوں۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی كانوا یوعدون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کے کاموں کو قبول کر لیں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر کریں گے، اس طور پر کہ یہ اہل جنت میں سے ہوں گے، اس سچے وعدے کی وجہ سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔